علیکم عمران, ہاؤ آر یو کیا سر؟ حال ہے؟ بس کیا ٹھیک حال ہے؟ ٹھاک, خیریت سے, تھینک یو سو مچ. پہلا سوال جو بالکل سب سے امیجیٹ ہے اور پرہیپس سب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, یہ ایک واقعہ ہوا تھا ڈی آئی خان میں ایک خاتون کا, اور اس کے اوپر آپ کے ایک ایم این اے کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے, آپ کے ایک اور پارٹی کے ساتھی نے, کہ انہوں نے ان کو ہاربر کیا جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. اس کے متعلق ذرا پلیز بتائیے گا. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے 24 گھنٹے میں نے آئی جی سے بات کی, اور یہ میرے خیال میں کوئی ہفتے کی بات ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے 9 میں سے 7 لوگوں کو پکڑا, اوکے. اور کل سے وہ عدالت میں ان کو پیش کر رہے ہیں. یعنی جو پولیس نے جتنی تیز ایکٹ کیا, یہ میں تو داد دیتا ہوں کہ جو پختونخوا کی پولیس ہے, آپ اگر ان کی اس وقت ریٹنگ چیک کریں تو آپ باقی صوبوں سے اس کو چیک کریں تو یہ تو اس وقت ایک ماڈل پولیس فورس ہے. تو ٹھیک. 24 گھنٹے میں انہوں نے 7 لوگ پکڑ لیے تھے 9 میں سے, اور مجھے نہیں پتا ابھی سٹیٹس کیا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ کل عدالت میں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک. یہی جب مشال خان کا ہوا تھا, انہوں نے میرے خیال میں سوائے ایک کے کچھ 44 لاکھ یا 50 لوگ پکڑ لیے تھے امیجیٹلی, اور وہ اب ان کا ٹرائل چل رہا ہے. تو اس میں کسی قسم کی امپیڈمنٹ نہ کسی وہ علی امین نے کسی قسم کی امپیڈمنٹ دی, اور نہ ہی پولیس نے ایکسپٹ کرنی تھی کسی قسم کی رکاوٹ, کیونکہ پولیس ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائزڈ ہے. ٹھیک. یہی علی امین کو ایک الیکشن کے اندر, لوکل گورنمنٹ الیکشن میں, انہوں نے اس کو پولیس نے ہتھکڑیاں لگا دی تھی ایک کسی ایشو کے اوپر. تو ہماری پولیس کی کسی قسم کی وہ انٹرفیرنس ایکسپٹ نہیں کرتی, کیونکہ اوپر سے ہم کہتے ہیں, میں نے جب خود اس کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس نے مجھے امیجیٹلی رپورٹ دے دی تھی. تو اس میں تو کوئی وہ مجھے بتا دیتا اگر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہو, لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں تھینک یو فار دیٹ. اس کی وہ کلیریفیکیشن از ایبسلوٹلی ویلکم. اصل میں ایشو ہے گنڈا پور جو ہیں ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگائی ہے آپ کے پارٹی کے ایم این اے نے, جنہوں نے خط لکھا ہے کہ جی انہوں نے اس عورت کے جو لوگ تھے جو اس میں انوالوڈ ہیں, جن میں سے آپ نے بتایا اریسٹ ہو کے, دے ور بینگ ہاربرڈ, وہ ان کو یہ انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی. اس کے متعلق آپ ذرا پلیز واٹس یور یہ ویو آن جھوٹ بولتا ہے. یہ داوڑ کنڈی جو ہے یہ پارٹی کے اندر بڑی دیر سے ہماری پارٹی سے باہر ہوا ہوا, بلکہ اس کو ہم اب پارٹی سے نکال رہے ہیں ہم, کیونکہ یہ ابھی سے نہیں ہے, کوئی 1 سال سے پارٹی کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے, اچھا. اور چیف منسٹر کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے, اور یہ ہماری میٹنگز پہ بھی نہیں آتا. تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں, کیونکہ پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی آدمی کسی قسم کا غلط کام کر رہا ہے تو پارٹی کو بتاتا ہے, آ کے مجھے بتاتا ہے. ہمارے یہاں پورا ہمارا ڈسپلنری سیل بیٹھا ہوا ہے, تو یہ تو پہلے 1 سال سے یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ میڈیا پہ چلا جاتا ہے, ہمیں بتاتا نہیں ہے. مجھے جو آ کے چیزیں اس نے بتائی ہیں وہ بالکل اور تھی. تو اس کے اوپر تو ہم ایکشن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ایک ڈسیڈنٹ آپ سمجھ لیں, اور اس کو ہم آپ پارٹی سے شٹ آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بالکل اس نے غلط ایلیگیشن لگائی ہے علی امین پہ. کیونکہ میں نے آئی جی سے چیک کیا, اس نے کہا ہمیں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے, نہ علی امین نہ کسی نے دی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یقین ہے کہ علی امین کا کوئی اس میں رول نہیں ہے, یہ پارٹی کی انٹرنل اسٹرائف تھی. پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ علی امین کا کچھ رول ہو, ریموٹ علی پاسبلٹی. امین تو کہتا ہے کہ جو رسپانسبل ہے اس کو پھانسی لٹکا دو. ٹھیک ہے, اوکے, چلیں. سو آئی مین اس کا کوئی نہیں ہے. آئی مین علی امین سے میں نے ابھی کل اس سے بات کی تھی, وہ تو پریس کانفرنس کرنے لگا اس کے اوپر, بلکہ ٹھیک ہے. میڈیا پہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, دس از گڈ. اچھا, تو اب ذرا عمران صاحب تھوڑا سا دوسرے آپ کے ایشو پہ آتے ہیں. آپ نے یہ جو مجھے کیوں نکالا کاؤنٹر تحریک شروع کی تھی, اس کا اور یہ آپ نے 5 6 7 جلسے کیے, ان کا مقصد کیا تھا ادر دین ایجوکیٹنگ دا پیپل کہ اس آدمی کو کیوں نکالا گیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا آبجیکٹیوز تھے آپ کے؟ دیکھیے حیدر, آبجیکٹو اس وقت ایک ہی ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ جو سارا سٹیٹس کو ہے پاکستان کا, وہ نواز شریف کے ساتھ الائن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈر یہ رہا ہے کہ یہ ایک جو سٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا جو مافیا کا ڈان تھا, وہ جب ہلا ہے تو ان ساروں کو ڈر لگ گیا کہ سارا مافیا اس کے بعد ہلے گا. اور اس مافیا کے اندر پولیٹیشنز بھی ہیں,
اس کے اندر میڈیا ہاؤس مثلا شکیل الرحمان اوپنلی اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک اس میں کوئی وکلا گروپ سے بھی وکیل بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ انٹرینچڈ ہیں, یہ 30 سال سے انٹرینچ ہوئے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے اور ان کی کنیکشنز ہیں اس میں. یہ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ یہ نظریے کوئی نظریہ نہیں ہے یہاں, یہ مفادات کی جنگ ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھو اب فضل الرحمان ہے, وہ مشرف کے ساتھ بھی تھا, وہ زرداری کے ساتھ بھی تھا, وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک اسی طرح اسفندیار وہ سب کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے, وہ ان سب کے ساتھ ہے. ٹھیک اچکزئی ان سب کے مل گیا ان کے ساتھ. اس ٹھیک میں کوئی نظریہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کبھی ساتھ ہوتی ہے کبھی اگینسٹ ہوتی ہے. ان کے سب کی ڈفرنٹ آپ یہ سوچیں کہ نظریے ہیں, ٹھیک لیکن یہ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے, مفادات کے لیے. ٹھیک ہے سو یہ جو ہماری جنگ چل رہی ہے یہ ایک سٹیٹس کو, جس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے سارے جو ادارے ہیں پاکستان کے ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا تھا. ٹھیک ہے اس نے کہا سارے ادارے مفلوج ہیں. ٹھیک تو ہم اس لیے نکلے ہیں کیونکہ جو پبلک ہے, یہ اصل میں تو جنگ ہے پبلک اوپینین کی. ٹھیک پبلک اوپینین کو یہ ڈسٹارٹ کر کے چیزیں دیتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا, کہ کام پہ نکال دیا. ٹھیک یہ اتنا بڑا جھوٹ اور بیک کرتے ہیں اس کو. یہ ایک تو ہیومن رائٹ سو کالڈ آسما جہانگیر وہ بھی پروٹیکٹ کرتی ہے, ٹھیک یہ شکیل الرحمان کی سارا میڈیا پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ٹھیک اس لیے ہم نے پبلک کو اویئر کرنے کے لیے ٹھیک کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں, ٹھیک کیونکہ یہ اگر ہم اس کو اب رول آف لا کو اسٹیبلش کر گئے کہ پہلی دفعہ ہوگا ایک طاقتور اس کا احتساب ہوگا, پاکستان کا انصاف کا نظام اس کا احتساب کرے گا, جو اب تک نہیں ہوا. ٹھیک اب تک کیا ہوتا ہے کہ یہ بچتے رہتے ہیں ہمیشہ, 30 سال سے تو بچتا رہا ہے. ٹھیک پیسے چلا دیتے ہیں, ادارے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک نیب ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, ایف بی ٹھیک آر پروٹیکٹ کرتی ہے, ایس ای سی پی پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, کیونکہ یہ جب اب جس طرف جا رہا ہے, یہ ہماری نظر میں نیا پاکستان بننے جا رہا ہے, ٹھیک اور اس عمران لیے پبلک کے پاس جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سو میں سمجھ گیا, پبلک اوپینین آپ نے کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ جو انہوں نے اس کو پانی کو جو ہے نا گندا کر کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. تو اس سے دو سوال اٹھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو لوگ جن کا آپ نے نام لیا جو کہ اسٹیٹس کو کا حصہ تھے, مشرف کے ساتھ بھی تھے, اس سے پہلے ضیاء کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ, پھر زرداری سے ادھر آگے, ادھر سے ادھر چلے گئے, ان میں سے لوگ آپ کے پاس بھی آئے ہیں. تو یہ ایک سوال بہت بڑا, اور میں نے جب یہ انٹرویو کرنے سے پہلے میں نے بہت لوگوں سے کہا کہ مجھے 3 سوال دو جو میں عمران خان سے پوچھوں. 2 سوال سب سے پہلے آئے. ایک سوال آیا کہ جی یہ جو لوگ ہیں نا آپ کی پارٹی میں جو آ گئے ہیں پرانے, وہی اسٹیٹس کو والے, تو آپ میں اور نواز شریف میں اور زرداری میں اور ان کی اپروچ میں کیا فرق ہے, اگر آپ بھی انہی جیسے لوگوں کے سہارے آپ الیکشن لڑیں گے اور انہی کے سہارے آپ پھر آگے جا کے گورننس کریں گے؟ دیکھیں حیدر, ایک پارٹی دیتی ہے 1000 ٹکٹ, ٹھیک 1000 ٹکٹس دینے ہوتے ہیں, ٹھیک اور 1000 ٹکٹس کو دینے کے لیے اگر آپ نے الیکشن جیتنی ہے, آپ کو نمبر چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے. ٹھیک اب 1000 ٹکٹ اگر آپ پاکستان میں دیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں ایک کرپٹ سسٹم جو کہ کرپٹ ہوا ہے اوور 3 ڈیکیڈز, ٹھیک ہے گریجولی کرپٹ ہوتا گیا ہے, اور ادھر ہم کوئی سنو وائٹ ٹائپ کینڈیڈیٹس ہمیں مل جائیں گے جو کہ جن میں کیپیبلٹی ہو, جن کو کچھ تو بیسکس پتا ہو الیکشن لڑنے کا. ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے انفارمیشن کے لیے کہ 2013 میں 80% جو لوگ ہمارے ٹکٹ پہ لڑے تھے وہ پہلی دفعہ لڑے تھے, ٹھیک اور وہ وائپ آؤٹ ہو گئے تھے. ان ٹھیک میں سے سوائے 2-3 کے جن کی ریزنبل پرفارمنس تھی اور ایک مراد سے جیتے, باقی تقریباً سارے ہمارے جو فرسٹ ٹائمرز تھے, پہلی دفعہ آئے تھے جو. وہ ان کو یہ جو سائنس ہی نہیں پتا تھی الیکشن لڑنے کی, ٹھیک اور وہ اور الیکٹرل پروسیس اس ملک میں 1985 کے بعد کرپٹ ہوتا گیا ہے, ٹھیک ہے کیونکہ نان پارٹی بیس الیکشن تھا. ٹھیک نان پارٹی بیس الیکشن میں نظریہ تو تھا ہی کوئی نہیں کسی پارٹی, تو ان ساروں کو انہوں نے پیسے دے کے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ ان کو پارٹی بنائی جو نون لیگ بنی ہے, یہ تو سارے پیسے پہ بنی ہے. ٹھیک یہ جب بن گئی تو اس کے بعد ان ساروں کو ڈیولپمنٹ فنڈز کی عادت پڑ گئی, ان کو ایک رشوت ملتی تھی, اس میں سے ان کو کک بیکس ملتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ وہ پالیٹکس میں نفع تھا, پیسے بنتے تھے,
پھر نواز شریف آ گیا, پلاٹس ملتے تھے, باقی رشوتیں ملتی تھیں, تو جو الیکٹرل پروسیس تھا وہ مہنگا ہوتا گیا. ٹھیک ہے, پہلے تھوڑے سے پیسے میں الیکشن لڑی جاتی تھی, وہ اب تو اربوں پہ پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے جو حقان عباسی نے 94 ارب روپیہ دیا اپنے ایم این ایز کو, ٹھیک ہے. یہ میں سوال آپ سے 94 بلین. یہ میں سوال آپ سے بعد میں پوچھوں گا, اس لیے کہ آپ کا بھی ہے کہ کے پی کے نے 8.4 بلین دیا, بٹ لیٹر بات کرتے ہیں اس کی. یہ جو 94 ارب اپنے ایم این ایس کو دینا, اب یہ سوچیں کہ یہ آن ٹاپ کی ان کو جو ریگولر بھی چیزیں ملتی رہتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرل پروسیس جب آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں لوگوں کو, تو ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے, ان لوگوں سے کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی پیسہ دینا پڑے گا. ٹھیک, آپ کیسے لڑیں گے ان کے خلاف؟ ٹھیک, اور یہ پیسہ جو ہے, یہ لگتا ہے, یہ صرف یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگوں کو بائی کرتے ہیں, لٹرلی ووٹس بائی کرتے ہیں. جی, یہ پیسہ لگتا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے, ٹھیک ہے, الیکشن کا سٹاف خریدنے کے لیے, ٹھیک, ایڈمنسٹریشن کو پیسہ چلتا ہے, ٹھیک, ریٹرننگ آفیسرز کو پیسہ چلتا ہے. ٹھیک, تو یہ سارا ایک کرپٹڈ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو الیکشن لڑا ہو اس کو پھر بھی تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ پروسیس کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے جب 2013 کا الیکشن ختم ہوا, تو جب ہم نے اسیس کیا, تو ہم نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فرسٹ ٹائمرز تھے. تو لہٰذا ہم نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نئے لوگ بھی لے کے آئیں گے, ٹھیک, اور ہم نئے لوگ لے کے آئیں گے ان سیٹوں پہ جدھر پیسہ کم چلے گا, یعنی کہ شہری علاقے جو ہیں, شہر کے اندر نظریہ زیادہ چلتا ہے پارٹی کو. جس طرح پشاور میں سارے پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے کیونکہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑی, ٹھیک ہے, لیکن دیہاتی علاقوں کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک, اور جس طرح آپ چلے جائیں ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے اندر اور بلوچستان, وہاں تو اگر آپ کے پاس کینڈیڈیٹ تکڑا نہیں ہے, لوگ ویسے نہیں آپ کو ووٹ دیتے. تو وہ عمران, اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے, تو رول عمران آف لا صاحب نہیں ہے وہاں. میں سمجھ گیا, وہ تو کلیئر ہے بالکل. تھینک یو ویری مچ, بڑی آپ نے الیبوریٹ ایکسپلینیشن دی. تو مسئلہ یہی ہے سارا کہ اگر یہی رورل ایریاز میں الیکٹیبلز ہوں گے جو کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, بلکہ 30 سال نہیں, تو ان سے تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس لیے کہ ان کا تو مفاد وہی ہے, تھانہ کچہری, ان کا مفاد وہی ہے کہ ہم کنٹرول کریں. یہ لوگ کیسے تبدیلی لے کے آئیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, تبدیلی تو لے کے آتا ہے جو آپ کا سربراہ ہوتا ہے پارٹی کا, جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا جو آپ کا چیف منسٹر ہوتا ہے. تبدیلی تو ادھر سے آتی ہے. ٹھیک, اب آپ کو میں کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں کہ آپ زرداری اور نواز شریف کے نیچے فرشتے ڈال دیں, وہ کیا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کریکٹ, تبدیلی تو نہیں آئے گی. بالکل صحیح, یعنی وہ اور بات ہے کہ فرشتے آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے ان کو, کیونکہ جو ایماندار آدمی ان کے ساتھ لاسٹ نہیں کرے گا. لیکن جب اوپر آپ کا کرپٹ آدمی بیٹھا ہو, آپ نیچے جو مرضی لے آئیں. ٹھیک, کنورسلی آپ اوپر ٹھیک آدمی لے آئیں. اور میں نے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہماری منسٹریز ہیں بڑے, اس میں پیسہ بنتا ہے. ایجوکیشن منسٹری بڑی لمبی لوگ اس میں امپلوائے ہوتے ہیں. ہمارا ہیلتھ منسٹری, اس کا ہم نے بجٹ بڑھا دیا ہے. ملین ٹری سونامی, یہ ہمارا بہت سکسیسفل پروگرام رہا ہے. تو ان کے اندر بڑا منسٹریز میں پیسہ ہے. لیکن انہی منسٹریز کیونکہ منسٹر ٹھیک تھا, آج آپ کوئی مجھے بتا دے کہ کسی ان سارے پروجیکٹس میں کرپشن ہوئی ہو؟ نہیں ہے. تو اگر آپ کی اوپر لیڈرشپ ٹھیک ہو, اس کے نیچے کرپٹ آدمی نہیں چلتا, اور اس کے نیچے کرپشن کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ خود انوالوڈ ہے. یہ تو بالکل آپ, بیسک جی جی سوری, تو بیسک میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں یہ نہیں ہوگا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 1000 ٹکٹ دیں, اور شریف آدمی ویسے ڈرتے آتے ہوئے, کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے, پڑھے لکھے آنا نہیں چاہتے, جن کے پاس پیسے بنانے ہیں, جو اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہیں, وہ ڈرتے ہیں پالیٹکس میں آتے ہوئے, جی بہت بری چیز ہے. تو وہ اگر ہم, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ میں نے اب 21 سال کا تجربہ ہے میرا پالیٹکس میں انتظار کرتا رہا کہ اس طرح کے لوگ آئیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں, پروفیشنلز ہیں. انفارچونیٹلی بہت کم ان میں سے قربانی دینا چاہتے ہیں. پالیٹکس اب میرے لیے قربانی ہے. اگر میں نے پالیٹکس سے پیسہ نہیں بنانا تو یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ اور کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ کو اٹیک ہوتے ہیں, پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں. 10 مہینے سے میں سپریم کورٹ میں ہوں, اور میری ایک آدمی باہر کرکٹ کھیل کے اپنی پیسہ ایک ہی فلیٹ ایسٹ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آتا ہے. 10 مہینے سے میں سپریم کورٹ میں ایک ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ جی 33 سال پہلے میں نے کدھر سے وہ. تو ٹھیک, آپ تو کتنے اور لوگ یہ کر ٹھیک, سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. کہ آپ کو برا. سو اس لیے یہ یاد رکھیں, نمبر ون یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سارے لوگ جو ہم لے کے آئیں گے ٹھیک ہوں گے. ٹھیک. نمبر ٹو, چینج آتا ہے لیڈرشپ سے. اور نمبر تھری, چینج آتا کیسے ہے؟ آپ ادارے مضبوط بنا دیتے ہیں. یورپ کے اندر لوگ اس لیے نہیں وہ ایماندار ہے ہمارے سے, ان کے ادارے اتنے مضبوط ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. وہ ان کی جو نیب ہے, جو ان کی اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے, جو ان کی اکویلنٹ ٹو ایف آئی اے, جو ان کی ایسی, وہ ادارے اتنے مضبوط ہیں وہ چھوڑتے کسی کو نہیں ہے. تو اگر آپ ادارے مضبوط بنا دیں اور ان کے اوپر کریڈیبل لوگ لے آئیں انہی اداروں کے اوپر, نیب کے اوپر, ایس ای سی پہ, ایف بی آر پہ, تو یہ سارے ڈریں گے چوری کرتے ہوئے. تو عمران, اس سے اگین ایک بہت بڑا کویشچن پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ریفارمز جس کی آپ بات کریں, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی, وہ بھی لوگ ہی لے کے آتے ہیں. تو اگر لوگوں میں وہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ مسئلے کو سمجھیں, تو وہ یہ انسٹیٹیوشنل ریفارم آئے گی کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ اوپر اگر اچھا چیف منسٹر ہے تو نیچے پنجاب بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے گی. اب پنجاب بیوروکریسی کا جو ایک مدرہڈ سٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے کہ 30 سال سے پٹواری سے لے کر چیف سیکرٹری تک نواز شریف کا وہ گھر کا ملازم ہے, یہ پوری آپ بیوروکریسی کو کیسے چینج کریں گے؟ دیکھیں حیدر, ایک چیز یاد رکھیں, سب سے مشکل چیز جو ٹھیک کرنی ہوتی ہے نا وہ ہے پولیس. ٹھیک. کیونکہ پولیس آپ دیکھ لیں, پنجاب پولیس اور آج سندھ پولیس دیکھ لیں, ٹھیک. کرپشن تو چھوڑیں, یہ جو لوگوں کو فلیس کرتے ہیں, ٹھیک. تھانے بکتے ہیں, ٹھیک. جو پیسہ وہ جو آئی جی سندھ کا تھا اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اے ڈی خواجہ نے کہ میرے نیچے جو پولیس کی پوزیشن ہے وہ بکتی ہیں, ٹھیک. پیسے دے کے بنتے ہیں. تو وہ اس کا اگلا بات یہ ہے کہ اگر وہ پیسے دیتے ہیں, کروڑوں روپیہ دے کے کوئی اچھے تھانے لیتے ہیں یا کوئی ایس پی بنتے ہیں, تو وہ پیسہ کس سے ریٹریو کریں گے؟ لوگوں سے, لوگوں سے رشوت لے لے کے. تو ایکچولی پرابلم شروع ادھر ہوتا ہے جب آپ پاور ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے, لوگ 2 نمبر لے آتے ہیں, یہ کمپٹنس بھی نہیں ہوتی, اور وہ آتے پیسے بنانے ہیں. اب آج کے پی کی پولیس دیکھ لیں آپ, چھوڑیں لوگوں کی جو بھی سروے ابھی تک آئی ہے, پبلک اپروول دیکھ لیں کے پی کی پولیس کی. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ کبھی بھی میں آپ چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیس کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے جو آج کے پی کے لوگ پختونخوا کی پولیس کو کرتے ہیں. تو وہ کیسے ہوا؟ ایک ہم آئی جی دورانی کو لے کے آئے جو اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی, اس کو ہم نے پورا اختیارات دے دیے, سارے اپنے ایم پیز کو کہا کسی نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس پولیس میں نہیں کرنی. بڑی فلیک آئی اپنے ایم پی سے, 6 مہینے 1 سال پریشر برداشت کیا, ہم نے نہیں ان کو انٹرفیئر کرنے دیا. ساری پروموشنز ساری میرٹ کے اوپر آئی جی کرتا تھا, ساری بھرتیاں پولیس کے اندر این ٹی ایس پہ ہم لے گئے. یہ تو ان کے کوٹے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سارے اپنے لوگ بھرتی کراتے ہیں پولیس میں, ہم نے نیشنل ٹیسٹنگ سروس پہ میرٹ پہ لے آئے. تو آج پولیس کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے 70% دہشت گردی نیچے آئی ہے, 70% کرائم نیچے آئی ہے. تو یہی ماڈل ہے سارے اداروں پہ. آپ سارے اداروں کے اوپر یہ کریں, ڈی پولیٹیسائز کریں, ان کو پروفیشنل کر دیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سارے ادارے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. So, for example, let's talk of administrative reform of the bureaucracy overall. ٹھیک ہے نا, بیکاز ہر ایک کے اپنے. تو پنجاب بیوروکریسی کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, جو کہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی بیہولڈن ہے, انفلٹریٹڈ ہے نواز شریف کے. اس کا ذرا مجھے بتائیں کیسے کریں گے. ابھی ایک اچھا چیف سیکرٹری لے آئیں گے, لیٹ سے فار ایگزامپل آپ ایک اچھا چیف سیکرٹری لے آئیں گے, اس کے نیچے 15-20 سیکرٹریز اور ہیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہم نے پختونخوا کے اندر چیف سیکرٹری لے کے آئے ہیں اعظم خان. آج آپ پختونخوا کے اندر ابھی اس کو 1 مہینہ ہوا ہے. میں آپ اپنی طور پہ چیک کر لیں 1 مہینے کے بعد جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں, اس نے اپنی ٹیم لے کے آئے, نیچے سیکرٹریز اپنے لے کے آئے. آج پختونخوا کے اندر میں تو ابھی چترال سے ہو کے آیا ہوں, جو ایڈمنسٹریشن سے پبلک خوش ہے کبھی بھی میں نے پاکستان میں ایسے نہیں دیکھا. آپ یقین کریں کہ اس کے آرڈرز اب ہیں کہ ساری جو ایس پی پولیس ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے, دونوں فرائیڈے کو جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں. مسجد میں عام اپنے ساتھ باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ لے کے آتے ہیں,
لوگوں سے پوچھتے ہیں جی بتائیں کیا کمپلینٹس ہیں, سارے کمپلینٹس نوٹ کرتے ہیں اور اگلی فرائیڈے کو جا کے مسجد میں وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی کون سے ہم نے پورے کیے کون سے نہیں کیے. یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک ایسی کمال انہوں نے کر رہے ہیں وہاں. پھر وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں. انہوں نے اب نئی انوائرمنٹل ہمارے پالیسی ہے, چترال میں ہم ٹرائی کر رہے ہیں, ہم پولیتھین بیگ سارے ختم کر کے ہم اب 1,00,000 بیگ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں جو کہ یوزبل ہیں تاکہ ہم یہ پولیتھین بیگ ختم کریں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ یونین کاؤنسل کے اندر جو ہمارے ولیج ناظمز ہیں یعنی گاؤں کے ناظم ہیں ان کے ساتھ مل کے سارا کلین اپ ہو رہا ہے. تو یہ ایک سیکٹری, چیف سیکٹری آیا ہے جس کی ویژن ہے, جس نے سب کو انسٹرکٹ کیا, اب ساری ڈسٹرکٹس میں وہ چیک کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف کیونکہ ہماری یہ تو پیسے بناتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر سے, انہوں نے ان کے تھرو پٹواریوں سے پیسے بنانے ہوتے ہیں سب سے زیادہ. تو جب آپ خود ہی سسٹم کے کرپٹ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. یہی پنجاب کی بیوروکریسی, اس کے اوپر لانا پڑے گا ایک تکڑا چیف سیکٹری, اور اس کے بعد پوری کلینز کرنی پڑے گی کیونکہ یہ انہوں نے نواز شریف نے پولیس اور بیوروکریسی کو تباہ کیا ہے, اور تباہ ایسے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی نوکروں کو اوپر بٹھا دیا ہے. ادھر ہی نہیں بٹھایا بیوروکریسی میں, پی ٹی وی پہ وہ تعالیٰ قاسمی کو بٹھا دیا جو امیجن کریں ہر مہینے ٹیکس ہمیں دیتا ہے, وہ پی ٹی وی کو نقصان میں ڈیٹ میں ڈال دیا ہے. جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کا وہ نقصان میں جا رہا ہے, اس کو کروڑوں روپیہ ہر مہینے ملتا ہے ہمارے ٹیکس کا. تو ساری جگہ انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے. ان کی ہر ایک ادارے کے اوپر آپ چن کے وہ ابصار عالم کو اپنے وہ گھر کے نوکر کو بنا دیا پیمرا کا ہیڈ. انہوں نے جو سعید احمد جو کہ خود ایڈمٹ کیا منی لانڈرنگ, اب وہ اس کو نیشنل بینک کا ہیڈ بنا دیا. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تو خیر ایبسولوٹلی یہ تو پتہ ہے. تو اسی کو ریورس کرنا ہے. اب بینک آف خیبر ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بینک آف خیبر ہے, ہم نے پروفیشنل آدمی لے کے آئے, ڈی پولیٹیسائز کیا. بینک آف خیبر میں ہم نے کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونے دی. 5 روپے سے 16 روپے پہ شیئر گیا اس کا. پہلی دفعہ 2 سال میں انہوں نے 1.5 ارب روپے کے ڈیویڈنڈز دیے کے پی گورنمنٹ کو, پہلی دفعہ. تو یعنی کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جواب سے 2 چیزیں نکلتی ہیں. ایک یہ نکلی کہ گڈ مین ایٹ دا ٹاپ, اچھا آدمی اوپر کرے, اور وہ تو یونیورسل ہے, میں بھی کنسلٹنٹ رہا ہوں, چل یہ بالکل صحیح کی. مسئلہ کیا ہے, دوسرا سوال کیا ہے کہ اس کو سسٹینیبل کیسے بنانا ہے. اب آپ نے کہا پچھلے مہینے ہم نے یہ چیف سیکرٹری لگایا. ایسا چیف سیکرٹری 4 سال پہلے بھی آ سکتا تھا, 3 سال پہلے بھی, 2 سال پہلے بھی. یہ ایک پروسیس کیا ہوگا کہ یہ ایک تو اول کے اچھے لوگ ہی آتے رہیں, دوسرا اگر اتنی پاورز مل گئیں, لیٹ سے آپ کا جو آئی جی کے پی کے کا ہے, دورانی صاحب بہت زبردست آدمی تھے, کرنٹ آئی ایم شور وہ بھی اچھا ہوگا, لیکن ایک غلط آدمی آ جاتا ہے کسی وجہ سے, اور آپ کی حکومت فار ایگزامپل نہیں ہوتی کے پی کے میں, اور وہ تو اڑا کے لے جائے سسٹم کو. دیکھیں وہ اگر یہ تو صرف پبلک پھر گارنٹی کر سکتی ہے. ایونچولی اگر آپ پبلک کو بتا دیں کہ آپ کو اچھی گورننس بھی مل سکتی ہے, آپ کو اچھی پولیس بھی مل سکتی ہے, آپ کو یہی ادارے جو آج 500-600 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں, پی آئی اے, ریلوے وغیرہ وغیرہ, یہ اسٹیل مل, یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے اوپر آپ پروفیشنل سیٹ اپ لیں اور ان میں کرپشن ختم کر دیں. یہی اسٹیل مل کے اوپر 8 ارب روپے کا سرپلس پڑا ہوا تھا 2008 میں, اور جب سے آصف زرداری اور ریاض لال جی کی پارٹنرشپ لگی ہے وہ اسٹیل مل آج بند ہو گئی ہے, اور یہ نواز شریف کے دور میں. تو یہ تو آپ تو صرف اگر آپ لوگوں کو ایک دفعہ گورننس دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ ایسی بھی گورننس ہو سکتی ہے, وہ لوگ خود ہی پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ایکچولی تو ایونچولی گارنٹی اس سب کا گارنٹی صرف پبلک کر سکتی ہے. پبلک پھر ووٹ کرے صحیح لوگوں کو. جب ان کو اب تک کیا ہوتا رہا, نواز شریف سروائیو کیا زرداری کی وجہ سے, زرداری سروائیو کیا نواز شریف کی وجہ سے, دونوں وہ بھی کرپٹ ہے وہ بھی کرپٹ ہے, تو وہ ان میں پھر فرق ان کو نہیں نظر آتا ووٹرز کو, وہ سمجھتے ایسا ہی سسٹم چلے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے, اب کے پی میں یہ جو NA4 کا الیکشن ہوا, ہم نے تو کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا اور ریکارڈ ووٹ سے جیتا ہے, 20,000 کی لیڈ سے جیتا ہے, گورننس کی وجہ سے جیتا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں کتنے اربوں روپیہ خرچ کیا, اس نے وہ راجہ رینٹل نے ادھر کتنے اربوں روپیہ گجر خان میں خرچ کیا, دونوں ہار گئے الیکشن.
کیونکہ گورننس ٹھیک نہیں کر سکے. ایونچولی لوگ آج پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی میں ہماری پہلے سے بہت اوپر چلی گئی ریٹنگ, اس کی مین وجہ گورننس ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب, میں نا تین آپ کے یہ چھوٹے ٹیکٹیکل سوال پوچھوں گا. آئی وانٹ ٹو گو آن ٹو دا اسٹریٹجک پارٹ آف دا جی انٹرویو بیکاز دیٹ از مور امپورٹنٹ. ایک آپ کے عام طور پہ ایک تاثر ہے, آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہے اور آپ کے پارٹی کے باہر بھی ہے, کہ جو آپ کی کلوز ایکسکیوز می, آپ کا جو انر سرکل ہے نا, جس کے اندر جہانگیر ترین, علیم خان, اسپیشلی ان دو کا نام لیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ تقریباً پارٹی خود چلاتے ہیں, اور جو علیم خان ہیں ان کا بڑا ٹینٹڈ ریپوٹیشن ہے ایز اے پرسن, قبضہ گروپ یہ. تو عمران جو اتنی بات کرتے ہیں موریلٹی کی, ایتھکس کی, انٹیگریٹی کی, وہ علیم خان جیسے انسان, اگر یہ الیگیشن ٹرو ہیں, مجھے تو نہیں پتا, میں تو ایک سوال کر رہا ہوں, تو وہ ان کے ساتھ کیسے چلتے ہیں؟ اور جہانگیر ترین جنہوں نے پارٹی کو تقریباً قابو کر لیا ہے اور بالکل ہلنے نہیں دیتے آپ کو انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجنز, وہ عمران ان کو کیسے انہوں نے پارٹی کو ان کے حوالے کر دیا؟ دیکھیے حیدر, یہ پرابلم علیم اور جہانگیر کا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پھر پبلک لوگ اسے جیلس بہت ہوتے ہیں. ٹھیک. جہانگیر ترین میری نظر میں پاکستان میں اپنی ٹائپ کا واحد آدمی ہے. اچھا. اس نے یہ سیلف میڈ مین ہے. اچھا. اس نے جس آدمی میں کیپبلٹی ہو زیرو سے ماڈل فارمز بنائے اور لوگ اس کو زمینیں دیں لیز پہ, کیونکہ وہ اتنی اچھی مینج کرتا ہے, ماڈرن فارمر ہے, اور پھر وہ شوگر مل بنائے تو وہ سب سے زیادہ ایفیشنٹلی چلایا اور پروفٹ کرے, اور زیرو سے, ٹھیک. یعنی باپ نے انہیرٹ نہ کی ہو. تو اس کے لیے سکلز چاہیے. ٹھیک. میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو نوکری دیتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے. بالکل صحیح, 100%. نہیں تو آپ نوکری نہیں دیتے. اب بالکل. جس آدمی میں یہ کیپبلٹی ہو آرگنائزیشن کی, تو اس سے بہتر سیکرٹری جنرل کون ہوگا؟ اوکے. دوسرا علیم خان. علیم خان 30 سال کی عمر میں بلینر بن گیا, لیکن جب وہ بلینر بنا تو وہ تو کوئی گورنمنٹ میں نہیں تھا. جب اس نے پیسہ بنایا وہ تو باہر تھا. تو وہ کیا اس نے کیا ہوگا کہ کرپشن تو ہوتی ہے پاور میں آ کے. ٹھیک. جب آپ پاور میں آ کے پیسہ پاور کو استعمال کرتے, جو نواز شریف نے ایک فیکٹری سے 29 فیکٹریاں بنا لی, 30 فیکٹریاں, تو وہ کرپشن ہے, ڈیفیشن. جب آپ پاور میں نہیں ہیں اور اس ماحول کے اندر آپ کمپیٹ کر کے پیسہ بناتے ہیں تو آپ میں سکلز ہوں گے. اب علیم خان 9 سال سے اپوزیشن میں پنجاب میں, کیوں نہیں ابھی تک یہ, جب کہ پوری وکٹمائزیشن کے بادشاہ ہیں شریفز, یہ کسی کو چھوڑتے نہیں. آپ میری طرح کا آدمی مجھے بتائیں, میں 1 سال سے سپریم کورٹ میں, کبھی ایک بات پوچھتے ہیں, کبھی کوئی, 4 الیکشن کمیشن میں کیسز کیے, 2 سپریم کورٹ میں کیے. میں, جو کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں باہر پیسہ کما کے, میں 18 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, پروفیشنل کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ. اس کے بعد میں ایک میرا ایسٹ تھا, وہ فلیٹ وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے آؤں. اس کے بعد ہمیں ان کو, ہماری طرح کے لوگوں کو تو ایک قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے, کیونکہ آپ باہر کما کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. اس کے باوجود اگر میری طرح کے آدمی کو 10 مہینے, ابھی تک کیس نہیں ختم ہوا, ابھی بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. کہ ان کو سننا پڑتا ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری ایکسپلینیشن, تو ان کو کیسے چھوڑنا تھا؟ ان کو یہ تو دونوں, یہاں تو بزنس کو تو پکڑنا بڑا آسان ہے. انہوں نے سارا ایف بی آر ان کی مدد کر رہی ہے, ایس سی سی پی مدد کر رہی ہے, نیب مدد کر رہی ہے. اس کے باوجود کیا ملا ان کے اوپر؟ جہانگیر ترین نے اس کا جو باہر گھر ہے اس کا جو لیا لنڈن میں, ساری منی ٹریل اس نے دکھا دیا ہے, انکم دکھا دیا ہے, ٹیکسڈ انکم, اور بتایا, ڈکلیئر کیا ہوا سارا پیسہ باہر کیسے گیا. تو عمران تو میرا پوائنٹ سنو, میری پوائنٹ سنو. دیکھو, جی وہ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہیں, انہوں نے, ان کا پورا احتساب ہوا ہے. علیم خان نیب میں اس کو کبھی وہ بلاتے ہیں, وہ یعنی وہ اپنی وہاں جواب دے رہا ہے, لہذا یہ اپنا جواب دے رہا ہے. اگر یہ لوگ کرپٹ ہوتے, یہ ابھی تک جیلوں میں ہوتے. کوئی اس ملک میں کرپٹ آدمی نہ شریفوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, نہ زرداریوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ مافیاز ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. تو پہلی چیز یہ. سیکنڈلی, کوئی آدمی آج تک مجھے کنٹرول نہیں کر سکا
نہ کوئی انسان کوئی آدمی، کیونکہ میں کوئی کسی کے کندھے پہ چڑھ کے تو نہیں کچھ کیا. ٹھیک جو بھی زندگی میں کیا اپنے پیر پہ کیا ہے. کنٹرول تو وہ ہوتا ہے جو آپ یہ ڈیفینیشن دے رہے ہیں، وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ نواز شریف کی طرح، جس کو جنرل جلانی نے اٹھایا ہو، پھر جنرل ضیاء نے اٹھایا ہو، پھر آئی ایس آئی نے پیسے دیے ہوں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پیر پہ نہ کھڑے ہو کے کچھ کیا ہو. تو میں اپنے نظریے کے مطابق چلتا ہوں. ٹیم اپنی میں خود بناتا ہوں. میری ٹیم کو میں پورا کنسلٹ کرتا ہوں. فیصلے سارے میں خود کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. 2 سوال چھوٹے چھوٹے. یہ ایلیگیشن کیوں نہیں جاتی اور یہ مسلسل 6-8 سال سے چل رہی ہیں؟ ایک تو خیر ون کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی اپوزیشن جو ہے اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیتی، وہ بار بار نکالتی ہے جی علیم خان ہے، وہ آپ کی اے ٹی ایم مشین ہے، جہانگیر ترین ہے، فلانا. لیکن یہ میں نے آپ کے پارٹی کے انر سرکلز میں بھی یہ جو ہے مرمرنگ جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ جہانگیر ترین عمران صاحب جو ہے نا، وہ پارٹی کے جو کارڈر ہے، رینک اینڈ فائل ہے، جنہوں نے ان کے لیے جان دی، قربان کی، سب کچھ کیا، ان سے ان کا جو ہے کنیکشن علیحدہ ہو گیا جہانگیر ترین کی وجہ سے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہر پارٹی کے اندر جیلسی ہوتی ہے. ٹھیک کوئی ایسی دنیا کی پارٹی نہیں ہے جس کے اندر جیلسی نہیں ہے. ٹھیک اور جتنا جو کامیاب ہوتا ہے یا جتنا جو پرفارم کرتا ہے، اور جس کو یہ کرکٹ ٹیم میں ہوتا تھا. اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وسیم اکرم آیا، وہ میچ ونر تھا. ظاہر ہے میں اس کو پروموٹ بھی کرتا تھا، اس کو میں میڈیا میں بھی ہائی لائٹ کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا. اس سے لوگ جلتے تھے. ٹھیک جب وقار یونس آیا، اس کو میں کرتا تھا، اس کے خلاف جیلسی ہوگی. تو یہ سکسیس اٹریکٹس جیلسی. ٹھیک اس کا یہ نہیں مطلب کہ جناب وہ جہانگیر نے کوئی پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے، کسی نے کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جہانگیر پرفارم کرتا ہے، وہ ڈیلیور کرتا ہے. اسد عمر ڈیلیور کرتا ہے، اس کی لوگوں کو رسپیکٹ ہے، جہانگیر کی رسپیکٹ ہے. علیم خان جب ہمارے جب چپس آر ڈاؤن، جب مجھے ہمیں ضرورت ہوتی ہے دھرنے میں، اس نے آؤٹسٹینڈنگ کام کیا ہمارے لیے. ٹھیک دیکھو نا پارٹی کی. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی دنیا میں ادارہ ہے جو پرفارمنس کو اوارڈ نہیں کرتا؟ ٹھیک آپ مجھے بتائیں کہ ملٹی نیشنل ہے، آپ ہر سال بونسز دیتے ہیں جو لوگ آپ کے اچھا کریں. ملٹی نیشنلز یا کوئی بھی کمپنی ہو، جدھر آپ اگر میرٹ کو، آپ پرفارمنس کو کریڈٹ نہیں دیں گے تو آپ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، انسپائر کریں گے؟ ٹھیک تو یہ تو کوئی تو، لیکن انفارچونیٹلی جو پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ جلس ہو جاتے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی یہ ایک میراتھن ریس ہوتی ہے، یہ جو موومنٹ ہوتی ہے، کوئی نارمل پالیٹکس تو نہیں ہے. صحیح. اس میں کئی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک یہ نہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن نہیں، ان کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہر کوئی گدے گھوڑا میں فرق ہوتا ہے، کوئی زیادہ پرفارم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. اور انفارچونیٹلی جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر بلیم کرتے ہیں، حالانکہ سب کو اپرچونٹیز ہیں، جو پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. موونگ آن. ٹھیک ہے. پوری پکچر آ گئی. موونگ آن ٹو اے مور اسٹریٹجک پارٹ آف دا تھنگ. If and when you become prime minister, تو آپ کی نظر میں ہمارے ٹاپ 3 ایشوز کیا ہیں پاکستان کو؟ پہلے وہ بتائیے گا، پھر سیکنڈ کوشچن فالوئنگ دیٹ از کہ واٹ از یور پلان اینڈ ایجنڈا ٹو اس کو امپلیمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلا تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے، اس وقت ملک کا اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہو گیا. یہ ڈیفیسٹ کے لیے یہ بجٹ کو بیلنس کرنا، یعنی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، اور پھر ٹریڈ گیپ جو کہ ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں. یعنی ہم بنگلہ دیش کی اور ہماری ایک جتنی ایکسپورٹ تھیں، آج وہ کوئی 30 ارب پہ پہنچ گئے ہیں، ہم 24 سے 20 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک تو یہ جو ہمارا جو یہ ٹوٹل اکنامک میس ہے، ٹھیک اس کو دو ڈیفیسٹس کو ڈیل کرنا ہے، ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ، ایک فسکل ڈیفیسٹ. ٹھیک. یہ جو خسارے ہیں ان کے لیے قدم اٹھانے ہیں. تو ایک طرف ریونیو جنریشن اور دوسری طرف خرچے نیچے. تو عمران صاحب ذرا اور آسان اردو میں بتائیے گا لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں پیسہ کم ہے اس وقت، ہم پیسے ہمارے پاس کم ہیں، پیسہ خسارہ بڑھانا ہے.
آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. عام سوچے نا ایک گھر میں آپ ہیں اور گھر میں آپ کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس میں خسارہ ہے. ٹھیک ہے. تو گھر میں ان میں قرضے لینے پڑتے ہیں، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، ذلیل ہونا پڑتا ہے، مقروض ہو جاتے ہیں، آپ اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں. تو زبردست. پاکستان ادھر پہنچ گیا اور انہوں نے کیا ہے کہ کسی قسم کی ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک. ایزی وے آؤٹ لیتے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسے بورو کر لیتے ہیں، ایزی وے آؤٹ لیتے ہیں، بڑے مہنگے قرضے لے لیتے ہیں اور پتہ ہے کہ ہماری فیوچر جنریشنز کو یہ مقروض کرتے جا رہے ہیں. لیکن ان کا جن لوگوں کا سارا پیسہ باہر پڑا ہو، ان کی اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر پڑی ہو، ان کی بزنسز باہر پڑی ہو، ان کا پھر جو آصف زرداری کا بھی ہے، نواز شریف کا بھی ہے، اسحاق ڈار کا بھی ہے، ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ایزی آپشنز لیتے ہیں کیونکہ ان کا پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان بینکرپٹ ہو گیا تو ان کے پاس یہ باہر چلے جائیں گے، جو چلے جاتے ہیں، چھٹیاں بھی باہر ہیں، عیدیں بھی باہر ہیں، شاپنگ بھی باہر ہے، علاج بھی باہر ہے. لہٰذا پاکستان میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک. ریفارم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ٹیکس بیس بڑا کیسے کرتا ہے. ٹھیک. 20 کروڑ لوگوں کو 8 لاکھ ٹیکس پیئرز سسٹین نہیں کر سکتے. یہاں پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، یا بہت لوگ ہیں جو یا تو وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا ٹیکس کا. ایک تو وہ ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. نواز شریف کے آپ ٹیکس ریٹرنز دیکھ لیں، ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے، ان کے پاس 300 ارب روپیہ باہر ہے کم از کم. ان کی ذرا ٹیکس دیکھ لیں کتنا دیتے ہیں، وہ زرداری کے پوچھے کتنا ٹیکس، اور اس کا رہن سہن. تو یہ بڑا امپورٹنٹ لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. کیسے؟ ساتھ ساتھ انسپائر، ایک طرف وہ تو بڑا سمپل ہے، آپ اوپر سے شروع کریں. یہاں اوپر والے اسمبلی میں 60% لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو ٹیکس تو لیڈرشپ سے دینا شروع ہوگا اوپر سے، اور اس کے بعد لوگوں کو وہ ٹیکس عوام پہ خرچ کریں اور پھر ایک اپنے خرچے کم کریں. یہ جو رہن سہن ہے رولنگ ایلیٹ کا، میں بار بار بتاتا ہوں، 40 گاڑیوں کا پروٹوکول تو ایک مجرم کو مل رہا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے کا. وہاں ادھر سائیکلوں کے اوپر پرائم منسٹر اسکینڈینیویا میں آفس جاتے ہیں. تو لوگوں کو جب آپ کیوں اسکینڈینیویا میں ٹیکسز دیتے ہیں، ان کے ٹیکسز ان پہ خرچ ہوتے ہیں، اور ایک ٹیکس کا پیسہ کسی کی جرت نہیں ہے رولنگ ایلیٹ کی اپنے اوپر خرچ کرے. تو ہمیں ایگزیکٹلی ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے. ٹیکس کلچر، سادگی اختیار کرنی پڑے گی، لوگوں کو احساس دلوانا پڑے گا ان کا ٹیکس ان پہ خرچ ہوگا، لوگوں کو فیل ہو کہ ہماری زندگی بہتر ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ ملک، اور میں بلیو کرتا ہوں اس میں کہ ابھی ہمارا صرف 3.5 ٹریلین روپیز ٹیکس ٹوٹل کلیکشن ہے. میری بلیف ہے کہ 8 ٹریلین روپے ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں ویریس میجرز لے کے، اور اس میں بہت بڑی جو ایف بی آر کی ریفارمز کی ضرورت ہے. ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے، اس کو ایک انٹونومس انسٹیٹیوشن بنانا ہے، لیڈ بائی ویری کریڈیبل پیپل. یہ ہو سکتا ہے، ہم نے اس کے اوپر پورا کام کیا ہوا ہے. تو نمبر 1 وہ ریونیو کلیکشن، نمبر 2 جو اس پہ ایک سوال پوچھوں بیفور یو گو آن ٹو دی سیکنڈ ون، ایف بی آر کے ریفارم پہ. بالکل آپ نے صحیح بات کی. 2 چیزیں کہی جاتی ہیں کہ 35 ٹیکس لگتے ہیں ایک عام کاروباری پر، 35 مختلف قسم کے، اور ایف بی آر دونوں اس کے پاس پیونیٹیو پاور بھی ہے پالیسی بنانے کی، اور اس کے پاس کلیکشن کی پاور بھی ہے. تو اور اوپر سے کرپٹ بھی بہت ہے، اوپر سے کرپٹ بھی بہت ہے، کرپٹ بھی بہت ہے. تو تو اوپر سے پاور بھی دے دی ہے ساری، اور پھر اوپر سے کرپٹ ہے جس کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے لوگ. ہاں، تو ان کے پاس 2 چیزیں ہیں. اگر ان کا ٹارگٹ کم ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس چونکہ پالیسی میکنگ پاور بھی ہے، وہ اپنی مرضی سے کہ 3-4 ٹیکس اور لگا کے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا مجھے سٹریس بتائیے گا کہ یہ ایف بی آر کے یہ جو اسپیسیفک ایریاز میں ریفارم کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، جب تک ہم ایف بی آر کی ریفارم نہیں کرتے، سمپل ٹیکسیشن سسٹم سمپل نہیں کرتے. وہ اس لیے سمپل نہیں کرتے کہ ان کا پیسہ نہیں بنتا. کمپلیکیٹڈ ہے تو لوگ ان کو رشوت دیتے ہیں. ٹھیک. آپ کو اور سی بی آر میں بڑی ڈراسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک سب سے زیادہ دنیا میں خیرات دیتا ہے، سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. تو وجہ ہے نا، کوئی خیرات کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ یہ اگر بلیو کرتے ہیں اگر کوئی کسی انسٹیٹیوشن پہ چیریٹیبل، تو یہ پیسے دیتے ہیں. بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے پہلے تو ایجنسی کھا جاتی ہے، یہ
ایف بی آر کے اندر اربوں اربوں روپے کا کرپشن کھائی جاتی So ہے, at a سب کو فیڈ کرتا ہے at یہ. a تو strategic اس لیے level, آپ نے سمپل ٹیکسیشن رجیم right? ایز رجیم, ڈسکریشن ختم کرنا ہے, ٹھیک. آسان کرنا ہے لوگوں کے لیے, ایکویٹیبل کرنا ہے. یہ نہ لگے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پر ہے اس کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں. Okay. کارپوریٹ ٹیکس سب سے مہنگا, ڈسکریج کر رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن. بالکل. اور یہ صرف ان کی جو ٹیکسیشن مشین بن گئی ہے, یہ صرف ایک بھتا اکٹھا کرنے والی بن گئی ہے. بالکل. اس کے اندر کوئی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے کس قسم کی انڈسٹری کو انکریج کرنا ہے. ہم نے یہ صرف پیسے اکٹھے کرنے کا سوچتے ہیں. جو دار سب سے بڑا فراڈ اور کون مین ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے. وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا اسمال ٹائم کون مین اکاؤنٹنٹ, اس کو نام میکرو اکنامکس کی سمجھ ہے, اس کا صرف ہے کہ میں فگرز فاج کیسے کر دوں, میں کوئی لوگوں کے ٹیکس ریبیٹس روک کے تو اپنے اماؤنٹ زیادہ دکھا دوں. مجھے کل رات کسی نے فون کیا انگلینڈ سے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا. وہ بنے گا. یہ کوئی نظریاتی اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ اس کی کوئی تو تعلق نہیں ہے نا, یہ تو مفادات کا ہے. جب ان کے مفادات علیحدہ ہوں گے وہ بن جائے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اب یہ ریفارم جو آپ کہہ رہے ہیں, میں بالکل, آپ کی ٹیم میں کون ہے, ہو از دا پرسن کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بندہ, یہ ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے جو کہ ایف بی آر کا ریفارم, کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ, یہ کمپلیکس ایشو, یہ اتنا نہیں ہے حیدر. آپ دیکھیں, میں آپ کو میرے 4.25 سال جو کے پی میں نے بہت سیکھا ہے. اوکے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ سارا ڈویبل ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ایگزامپل دے دیں ادر دین پولیس. میں آپ کو بتاؤں, اس پہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. ہر جگہ آپ کو اب یہ جو یہ دنیا میں ساری اکنالج کر رہی ہے جو ہماری بلین ٹری سونامی ہوئی ہے. اور یہ آج تو بہت ریلیونٹ ہو گیا نا, جو سارا لاہور اور پنجاب اسموک کے اندر مر رہا ہے, اور یعنی اتنا بڑا ہیلتھ ہیزرڈ بن گیا وہاں. تو اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ فار سائٹڈ تھا نا. ریونیو تو کلیکشن یہ کیسے ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلین ٹری جو سونامی ہے, یہ اسی گورنمنٹ سرونٹس, اسی گورنمنٹ کے ذریعے وہی لوگ جو ایک وقت پہ ہم سوچ رہے تھے سب سے زیادہ کرپشن فارسٹری میں تھی کے پی میں. 200 ارب روپے کی اللیگل لکڑی کاٹی گئی ہے 10 سالوں میں, 2013 سے پہلے 200 بلین. تو سوچے ہیں کہ وہی ڈپارٹمنٹ یہ میریکل کر گئی ہے, دنیا اکنالج کر رہی ہے. یہ سارا ڈویبل ہے. اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. ول کیا چاہیے تھی؟ We had to take on the timber mafia. جنہوں نے ہمارے 3 لوگ مار دیے, انہوں نے کوئی 10-15-20 لوگ زخمی کر دیے. پھر ہمیں اس کو ٹیک آن کیا, 1000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. تو اس طرح کر کے پھر تو ہر چیز کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا, پالیسی پیپر اتنی فائلیں کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں, ڈسٹ ہو رہی ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اوپر پولیٹیکل ول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے. سو یو تھنک کہ جو ایجنڈا ہے, ریفارم ہے, جو پلان ہے, وہ سارے تیار ہیں, پولیٹیکل ول نہیں ہے. پولیٹیکل ول ہوگی تو ہم اس کو ایکسیکیوٹ اور امپلیمنٹ کر سکیں گے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ آپ کو ایک پولیٹیکل ول اور ایک آپ کو لوگ چاہیے جو آپ کیپبل میرٹ کے اوپر لوگ اوپر لے کے آئیں. کیسے لے کے یہ 2 چیزیں چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا. آپ حیدر, آپ حیران ہوں گے, ایسے کیپبل لوگ اس ملک میں پھر رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے. یہ میں بھی یہی سمجھتا تھا. نہیں شروع میں گیا ہے, ضرور ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ لے کے کیسے آئیں گے, پروسیس کیا لے کے ہم نے سارا ابھی سے ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں لوگوں کی. ہم ہر جگہ پہ پولیس پہ باقی سارے صوبوں کے لیے ہم لسٹیں بنا رہے ہیں سب کی. اور دیکھیں, جب آپ ایک کیپبل لوگ چن لیتے ہیں نا, وہ پھر اپنے ساتھ, اب یہ جو دورانی ہے آئی جی, انہوں نے ریفارمز کی اور ان کے ریکمنڈیشن پہ ہم نے اگلا آئی جی بنایا. اب وہ ریفارمز آگے لے کے جا رہے ہیں. تو جو کیپبل آدمی ہے وہ جانتا ہے باقی کیپبل آدمی کون ہے. جو کروکس ہیں وہ صرف کروکس ہی لے کے آتے ہیں. جو کیپبل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس ملک میں کون ہے. سو گوئنگ بیک ٹو یور تھنگ, ایک آپ نے کہا ریونیو جنریشن ٹیکس ریفارم ہوگا, دوسرا ہم بات کر رہے تھے ایکسپورٹس کی. ہاں جی, ایکسپورٹس کا دیکھیں, اس کے لیے انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے. وہ بھی کنیکٹڈ ہے ٹیکسیشن سسٹم سے. انڈسٹری ہماری ایکسپورٹس کیوں گر رہی ہیں؟
انہوں نے بجلی اور گیس سب سے مہنگی کر دیا سب کانٹیننٹ میں. کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے بنگلہ دیش اور انڈیا, ادھر بجلی اور گیس سستی ہو گئی, انہوں نے ٹیکس لگا لگا کے وہ مہنگی کر دیا, تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ ان کی ساری جو کرپشن ہے بجلی اور گیس کی, وہ یہ پرائسز پہ ڈال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیکولر ڈیٹ انہوں نے آتے ساتھ ہی 480 ارب روپے کی سیکولر ڈیٹ پہلے ہفتے میں دی 2013 میں, اور کہا کہ ہم نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے. وہ 480 سے آگے نکل گئی ہے سیکولر ڈیٹ. جی بالکل ٹھیک. تو کیا ہوا, بجلی کی قیمتیں, تیل کی قیمت جو 40% بجلی تیل سے ہے, تیل کی قیمت آ گئی آدھی سے بھی کم. آپ سوچیں انہوں نے بجلی کی قیمت بھی دگنی کر دی, تیل کی قیمت بھی آ گئی, پھر 480 ارب روپے کا. یہ تو اب ہو چکا ہے نا, انہوں نے ڈیلز بھی سائن کر چکے ہیں. تو آپ نہیں, میں جی میرے ان ساروں کو ہم پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے بجلی کیسے ایفیشنٹلی پروڈیوس کرنی ہے, ہم نے ریونیو کیسے اکٹھا کرنا ہے ان لوگوں سے جو بالکل نیٹ کے باہر ہیں, اور ہم نے وہ سارے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جن کے اوپر میں ابھی نہیں بتاؤں گا, لیکن یہاں سیکٹرز میں اتنا پیسہ بن رہا ہے لیکن وہ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کچھ کرتے. مثال کے طور پر ایگریکلچر, نہیں جی, ایگریکلچر کے علاوہ ہاؤسنگ, ریل اسٹیٹ میں اربوں پتی بن گئے لوگ, ان کے کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا. تو یہ ہم نے سارے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ایریاز, ادھر سے ہم پیسہ اکٹھا کریں گے اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کم کریں گے. یہ تو بڑا آسان ہے, نہیں بجلی کے اوپر ایک اور سرچارج لگا دو یا گیس کے اوپر لگا دو, تو وہ کیونکہ سب پیسہ تو اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ایکسپورٹ سے نہیں کمپیٹ کر رہی. تو کیسے کریں گے؟ تو میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو اگریمنٹس کی ہوئی ہیں پاور پروڈیوسر سے, چاہے وہ نہیں, وہ تو اور چیز ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بڑا کانشیسلی اپنے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ہمیں خاص طور پہ ان کی مدد کرنی پڑے گی. اب وہ پوری چین ڈسٹرپٹ ہوگی نا. مثلا ہمارے پاس کاٹن کدھر سے, کاٹن کے ایریاز کے اندر یہ شہباز شریف نے اپنی 3 شوگر ملز لگا دی. وہ کاٹن گروئنگ ایریا تھا, اس کے اندر بینڈ تھی, اس نے ویو کر کے اپنی فیملی کو دے دی. تو انہوں نے جو کاٹن کی فارمر ہے پورا چین ڈیولپ کریں. کاٹن مین ایکسپورٹ ہے, شروع میں تو اس کی مدد کریں نا, کاٹن گروور کی. پھر وہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً برا حال ہوا, اس کا فیصلہ آباد میں بند ہو رہی ہیں, ریل اسٹیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو پورا اس کو مدد کرنا پڑے گا. ہم اس کا پورا پروگرام بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے, اور پھر اپنی امپورٹس, ظاہر ہے کئی امپورٹس کے جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہے, اتنا بڑا انسسٹینیبل ڈیفیسٹ نہیں افورڈ کر سکتا پاکستان. ٹھیک ہے, وہ تو میں سمجھ گیا ہوں. ہماری 2 ایشوز ایک ہیں ہمارے فورن, اور تیسرا میں جلدی پہلے تو میں کمپلیٹ کر لوں. تیسرا ہماری سول سروس ریفارمز ہیں. وہ اس میں میں آ رہا ہوں. نہیں, میں کمپلیٹ تو کر رہا ہوں. نہیں, پہلے میں تمہیں کر دوں نا. سول سروس ریفارمز کے اوپر ہم پورا ابھی سے کام کر رہے ہیں. اوکے. جب تک یہ ہم ریڈ ٹیپزم کم نہیں کریں گے, ہمارے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. دیکھیں انویسٹمنٹ بھی ٹریک کریں نا, ایک طرح یہ بھی کم ہوگا پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے. وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اتنا بڑا ہمارا سارا سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے سول سروس کا. ریڈ ٹیپزم اتنی ہو گئی ہے, وہ لوگ جا کے دبئی فیکٹری لگا لیتے ہیں تنگ آ کے یہاں سے, اور اصل میں وہ جو چھوٹا اسمال اور میڈیم ہے وہ اصل میں مارا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے, اور ہم نے یہ ترکی کا ماڈل وہاں اسٹڈی کیا تھا کہ جب ترکی نے ٹیک آف کیا تو اردوغان نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر انویسٹرز کے لیے علیحدہ جگہ بنائی ہوئی تھی. یعنی جو کمپلینٹ آتے تھے اس کے سیکریٹریٹ انہوں نے ریموو کیے. ویسے بائی دی وے یہ بتاؤں, یہ زرداری نے بھی بنائی ہوئی تھی اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں. ہاں, لیکن وہ تو 10% 20% کے لیے نا, وہ تو لیکن تھی وہ انویسٹرز آفس تھا باقاعدہ. مجھے پتا ہے نا, ہر ڈیل آتی تھی وہ ایک ڈیل سے اوپر وہ اپنا کٹ لیتا تھا. تو اور اس ساروں کو, اس کو جو انویسٹمنٹ کا 2 پہلو ہے, ایک یہ ہے کہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کرپشن. کرپشن کی وجہ سے لوگ نہیں آتے, کیوں ہر جگہ یہ منسٹر سارے پیسے مانگتے ہیں. اب تو میں مل رہا ہوں, اب آپ کو پتا ہے کے پی میں انپریسیڈنٹڈ انویسٹمنٹ آئی ہے. سارے بڑے بڑے سیمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں کے پی میں. پہلی دفعہ ہائیڈل الیکٹریسٹی کے اندر $1.5 ارب کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. ایک گورنمنٹ کی علیحدہ آئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی علیحدہ ہے. تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے ٹورزم ٹیک آف کر گئی ہے, 65% ایک سال میں ٹورزم بڑھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں سول سروس ریفارمز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں انویسٹمنٹ کو ٹریک کرنے کے لیے.
ٹیکسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم نیچی کریں انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ہم اپنے انڈسٹریلسٹ کو انکریج کریں, اس کے لیے کام آسان کریں. ہم یہ جو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے چینجز ہیں, ہم اپنے کسان کی مدد کر دیں تو دیہات کے اندر, اور یہ میری چوتھی جو چیز ہے, کسانوں کو جتنا آپ اٹھائیں گے, یاد رکھیں ایک یہ بجائے اتنا زیادہ پیسہ میٹرو موٹرو پہ خرچ کریں, یہ اگر یہ پیسہ آپ لگا دیتے کسانوں کے اوپر مدد کرنے کے لیے, بیج ڈیولپ ان کے انسٹیٹیوٹس جو ہم شروع کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1 سال میں آپ کو پروڈکشن میں فرق پڑ جاتا ہے, لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں, کسان عمران کی بھائی، مدد یہ اور غربت نیچے جاتی ہے. میں نے یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے بیکاز آپ نے یو واکڈ انٹو بولو, اٹ. وہ آپ نے کہا میٹرو وغیرہ بناتی ہے بٹ آپ کی بھی پشاور میں بن رہی ہے, تو پلیز کین یو ایکسپلین دیٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی, پشاور کی میٹرو کو میں پرویز کو کہا اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کرو, وہ میٹرو نہیں ہے, ٹھیک, وہ سارا پورا پشاور کا سارا ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے. اوکے, جو پشاور ہے, پشاور کا پرابلم بڑا یونیک ہے. پشاور میں ایک ہی سڑک ہے جو جاتی ہے ساؤتھ ٹو نارتھ, ایک ہی سڑک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کلاگ ہو جاتی ہے جا کے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سڑک کو ہم ٹھیک کریں کیونکہ وہاں سارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو سڑک بنا رہے ہیں, یہ جو پشاور میں بنا رہے ہیں, یہ ایک پورا سارا کنیکٹ کر رہا ہے اس سے, اس ایک سڑک کو سارا پشاور میں سڑکوں کا نیٹ ورک آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فرق کیسے ہے ان سے, پہلے تو ان سے بڑی سستی بنی اور وہ انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹیل دے دیں گے. سیکنڈلی, اس پہ کوئی سبسڈی نہیں ہے, وہ ٹریفک اتنا زیادہ ہے کہ یہ اپنے آپ خود ہی پیسہ کور کر لے گی. مطلب جو یہ اس جو کا آپ ٹکٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ سبسیڈائز نہیں کر کوئی رہے ہیں. سبسڈی نہیں ہے, انہوں نے تو 3-4 ارب روپے کی سبسڈی ہے نا یہاں, جی جی اس جی, کی کوئی سبسڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنا ہیوی ٹریفک ہے وہاں کہ یہ اس سے کور بھی کر جائے گا. اور یہ اصل میں پشاور کی ماڈرن ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہم آگے جا کے ایسی پلازاز بنا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو یہ پے کر جائے گا. عمران یہ تو لاس جائے گا نا پرماننٹلی, تو پرماننٹلی. لیکن اس کے اوپر میں پھر بھی چاہوں گا کہ پرویز خٹک پریس کانفرنس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی نہیں آ رہی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی میسیجنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی واپڈ ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس کلیئر میسیجنگ آتی نہیں ہے. وہ ایک سنگل پوائنٹ آ جاتا ہے ساؤنڈ بائٹ کے, جی انہوں نے میٹرو کی خلاف ورزی کی, اب انہوں نے بھی میٹرو بنا رہا ہے تو مے بی دیٹ از این ایشو. وہ ہے, وہ پشاور, یہ جو پشاور یہ ہے نہیں, یہ پورا ایک میس ٹرانزٹ ہے پشاور کا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے, یہ ٹاپ آف دا لائن ہے. انہوں نے تو صرف ایک سڑک بنائی ہے نا, یہ اس کے ساتھ یہ انشاءاللہ اس کا ہم پورا آپ کو پریزنٹیشن دیں گے کہ یہ بہت زبردست پروجیکٹ ہے. یہ فیوچرسٹک ہے یہ سارا. اس سے تو کوئی لاہور بدلنے نہیں لگا, اس سے سارا پشاور بدل جائے گا. تو کیا میں سمجھ لوں کہ یہ ریل, سب وے, روڈ, بسز, یہ سب مل کے بسز اور سارے جو باقی آرٹریز ہیں وہ سب کنیکٹڈ ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. سارا کنیکٹڈ. جو پشاور, دیکھیں پشاور ہے ہب, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سے سارے باہر سے سارا کے پی کنیکٹڈ ہے. یہ جو مین روڈ ہے یہ سارا کنیکٹ کرتا ہے پشاور کو. ڈن بس یہ ہو گیا. اچھا, ایکسٹریمزم, ریلیجس ایکسٹریمزم, اس پر عمران ذرا آپ ڈویل کریں. اصل میں تو ایکسٹریمزم حیدر بہت نیچے آ گئی ہے. آپ اگر جس کی پیک تھی 2010-11 میں, 2008-9-10-11, تو پیک پہ تھی. نہیں, میں ملیٹنسی کی بات نہیں کر رہا, وائلنٹ ملیٹنسی کی بات نہیں کر رہا, میں ایکسٹریمسٹ تھاٹ کی بات کر رہا ہوں جو ابھی بھی پرویل کرتی ہے ہمارے اسپیشلی اربن ایریاز میں, میرے آپ جیسے. نہیں حیدر, میری جو ایسٹیمیشن ہے, جو ایکسٹریمزم تب تھی نا, میں بھی ایک ہے ملیٹنٹ ایکسٹریمزم. جی 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 جی, میں ایکسٹریمزم بھی کیا کر رہا ہوں, وہ ایکسٹریمزم ہی ملیٹنسی کی طرف جاتی ہے. کریکٹ, بالکل جب صحیح, آپ, ٹھیک ہے. تو جو ایکسٹریمزم تب تھی وہ میں نے کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کی ایکسٹریمزم نہیں دیکھی جو یہ 2-3 سال تھی. اور وہ اس کی بہت بڑی وجہ تھی, وہ فیول تھی امریکہ کی ہیٹرڈ, جو امریکہ کر رہا تھا افغانستان میں, جو عراق میں انہوں نے کیا. تو وہ جو اس کے اگینسٹ ایک بڑا پاکستان کے اندر بڑا سٹرونگ بیک لیش تھا. پھر ڈرون اٹیکس کر رہے تھے, لوگ مر رہے تھے, ہماری گورنمنٹ کمپلیسٹ تھی ان کے ساتھ. یعنی وہاں لوگ مرتے تھے اور گورنمنٹ کہتی تھی جی ملیٹنٹس کے, تو وہاں تو سارے جو بھی مرتا تھا اس کو ملیٹنٹ کہہ دیتے تھے. وہاں انہوں نے عورتیں بچے لوگوں کی ماری, تو وہاں بہت بڑا بیک لیش تھا اس کا. بالکل صحیح. تو وہ اتنا نہیں ہے اب.
اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی اس کے مقابلے میں بڑی مائلڈ ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ تکڑی گورنمنٹ ہو, جو کہ انگیج کرے لوگوں کے ساتھ, آئسولیٹ کرے جو کہ ہارڈ اینڈ ایکسٹریمسٹ ہیں, اور باقی لوگوں کو اس کا ملٹیپل طریقہ ڈیل کرنے کا. اس کا صرف ایک ون ڈائمینشن, اس کا سرٹنلی صرف آپ بندوق اٹھا کے اگر اس کو ڈیل کریں گے تو یہ اور زیادہ وائلنس کی طرف جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہینڈل ہو سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ انمینیجبل ہے. عمران, آپ کے اگین دس از اے کنسرن پیپل ایکسپریس, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ, وہ ہے آپ کی جو ایک پرسیپشن ہے کہ آپ جو ہیں یو ہیڈ اے سافٹ کارنر فار دا طالبان, یو ہیو اے سافٹ کارنر فار دی ایکسٹریم ریلیجس رائٹ, کہ آپ ایک مطلب باہر داڑھی نہیں ہے لیکن اندر داڑھی ہے, and it's nothing to do with your religiosity. I think religion, faith بالکل صحیح ہے. People fear that آپ جو ہیں you may actually turn out to be an extremely right wing fundamentalist exclusive type of a political leader. تو میں 4 سال جو ہماری کے پی میں تھی تو وہ نکلانا چاہیے تھا. بالکل صحیح, تو جو بھی بتائیے. میں تھا it should be visible now. ہاں دیکھیں یہ ایک بڑی پلانڈ کیمپین چلی تھی. ٹھیک, یہ امریکن وار آن ٹیرر جو تھی یہ ہماری جنگ کبھی بھی نہیں تھی. کوئی پاکستان اس میں انوالو نہیں تھا. 9/11 میں افغانستان میں ملیٹنٹ طالبان بھی افغانستان میں تھے اور القاعدہ بھی افغانستان میں تھی. پاکستان کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ٹھیک, اور ان لوگوں کو جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا جہاد میں 80s کے اندر, ٹھیک, ان کو اب انہوں نے امریکنز کے کہنے پہ ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا اور وہ ان کے اگینسٹ ٹرن اپ ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا. جب بھی کبھی ایک معاشرے, اس معاشرے میں ایک انالیسز ہوگی کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا کہ ایک ہمارا نہ لینا نہ دینا, 70,000 پاکستانی مارے جاتے ہیں, اس میں $100 بلین سے اوپر نقصان ہوتا ہے, سارا ٹرائبل ایریا ہم برباد کر دیتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا, اور صرف امریکہ سے ہم نے ڈالرز کے لیے کیا تھا, اپنے سول کو بیچا تھا. تو میں جب اس کو اپوز کرتا تھا, ایک بڑی پلانڈ کیمپین تھی اور یہ باہر سے بھی فائنانس تھی. یہاں بھی جو اس کیمپین کے بینیفیشریز تھے یا این جی اوز کو پیسے دیے جاتے تھے وہ بولتے تھے, یا میڈیا ہاؤسز کو پیسے دیے جاتے تھے. ڈائریکٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ وہ یہاں میڈیا ہاؤسز کو فائنانس کرتے تھے, وہ پیسے دیتے تھے, اور انہوں نے پھر جو اپوز کرتا تھا اس کو پھر انہوں نے لمپ کر دیتے تھے, طالبان داڑھی والا. یہ اس کا کوئی لاجک نہیں ہے. آپ اگر کہیں کہ جناب یہ جو ساری جو ملیٹنٹ سٹرگلز ہے یا ٹیررزم ہے, آئی آر اے ہے, آپ کہیں گے جی ان کو ٹیبل پہ آؤ تو آپ کو کہیں گے آپ پرو آئی آر اے ہیں. ٹھیک ہے, جو آئی آر اے کے ایونچولی ڈائلاگ سے ہی ختم ہوا تھا نا 40 سال کے بعد, وہی فلپینز میں موروز کے خلاف 40 سال کے بعد 2.5 لاکھ لوگ مار گئے, پھر ڈائلاگ پہ ہوا تھا. تو یہ جو ون ڈائمینشنل اپروچ ہے ملٹری, یہ کبھی بھی کوئی بھی سین پولیٹیکل مائنڈ جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتا ہے وہ کبھی بھی ون ڈائمینشنل اپروچ نہیں رکھتا. وہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بیچ میں تو ملٹری ایکشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, لیکن ملٹری ایکشن بائی اٹ سیلف یہ کوئی سینس نہیں بنتی جو ہم نے کیا اپنے ملک کے ساتھ. اور یہ ہم نے کیا ٹوٹل امریکنز نے ہمارے پر پریشر ڈالا, ڈو مور کیا. وہ مجھے جنرل اورنگزے ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ 2006 میں انہوں نے وزیرستان اگریمنٹ کی, اور جب اگریمنٹ کی اس لیے کی کہ ان کے لوگ اتنے مار رہے تھے وہاں وزیرستان میں, فوجی مار رہے تھے, تو انہوں نے جب اگریمنٹ, اور لاسز بڑے ہو رہے تھے, تو انہوں نے پیس اگریمنٹ کر لی. امریکنز آ گئے اور وہ انہوں نے کہا آپ نے پیس اگریمنٹ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں بڑا نقصان ہو رہا تھا. تو ایک امریکن نے ڈاکٹر جنرل اورنگزے کہتے ہیں, ہمیں بلنٹلی کہتا ہے کہ وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ, وی آر ناٹ پیئنگ یو ٹو ہیو پیس. تو ہم نے تو ان کی جنگ میں اپنے ملک کو تباہ کیا ہے, اور میں ساری زندگی اس کو اپوز کروں گا کہ جو ہم نے کیا, ظلم کیا اپنے ملک کے ساتھ. یہ نہیں مطلب, اچھا طالبان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ 95% تو ریاکشن میں لڑ رہے تھے لوگ, 5% صرف جو آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیالوجیکل طالبان تھے. ایگزیکٹلی افغان ایمبیسڈر نے مجھے کہا کہ افغانستان کے اندر بھی 95% ریاکشن میں لڑ رہے تھے امریکن آکوپیشن کے, 5% آئیڈیالوجیکل طالبان تھے. دیکھیں تو یہ جو ریاکشن میں لڑ رہے تھے ان کو تو آپ بات کر سکتے ہیں نا,
چلے آئیڈیالوجی سے آپ لڑیں، لیکن جو 95% آپ کے اپنے لوگ لڑ رہے تھے ان سے بات کرنی چاہیے تھی. آئی تھنک آپ کی میسیجنگ جو ہے نا وہ کنفیوز یہ ہو گئی تھی کہ آپ کی میسیجنگ جو ٹی ٹی پی اس وقت بڑی وائلنس کر رہا تھا، کنیکٹ یہ ہو گیا کہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے تھے ٹی ٹی پی تو بعد میں جو تھی، ٹی ٹی پی کو تو سارے ہمارے دشمنوں نے بیک کیا ایونچولی. بالکل صحیح. اس پہ تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انڈیا سے پیسہ کھا رہے تھے، افغانستان سے پیسہ مل رہا تھا. ٹھیک کوئی تو ہمارے اپنے مجھے یاد ہے فوجی کہتے تھے، امریکنز بھی ان کو بیک کر رہے ہیں. تو ٹھیک وہ ہمارے ملک میں جو تباہی مچی ہے. لیکن میں تو اس سے آبجیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی، ہمیں کیا ضرورت تھی لڑنے کی. بالکل ٹھیک ہے، ڈن. اس کے ہم ختم کوئی کرتے ہیں. دنیا میں میں دو کوئی اس طرح کرتا ہے کہ کسی سے پیسے لے کے اپنے لوگوں کو مرواتا ہے. ٹھیک ہے، دو سوال انٹرنل، پھر میں نے فورن پالیسی پہ اچھا جی، جانا میں ہے. حیدر جی آئی ہیو ٹو گو. کتنا ٹائم ہے آپ کے 5 پاس؟ منٹ جی، 5 میرے منٹ پاس 5 منٹ ہے، بس 4 منٹ ہے. میں نے جانا ہے، میرا ابھی بیسٹس کے ساتھ ڈنر ہے. اچھا اچھا، پھر وی کین ہیو انادر مجھے سیشن. مین کوشچن پوچھیں. کوئی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اینڈ دین فورن پالیسی آن انڈیا، افغانستان، ایران، سعودی عربیہ، یو ایس اے. تو یہ تین ایریاز پہ پلیز ڈویل آن دس. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ریورس کرنا ہے ہم نے. جو ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے بری ریفارم کی تھی، اس نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو نیشنلائز کر دیا تھا. یہ جو ان کو پبلک سرونٹس بتاتے تھے، ڈاکٹرز کو اور ٹیچرز کو، ٹھیک یہ اتنا بڑا ظلم ہے. کیونکہ اب ہم ریئلائز اس کو ریورس کرنے میں ہمیں اتنا پرابلمز آ رہے ہیں. ہم نے اپنے ہاسپٹلس کو ریفارم کرتے کرتے، جو دنیا میں سسٹم چلتا ہے، ڈاکٹر تو ہاسپٹل بیسڈ ہوتا ہے، ٹھیک وہ پبلک سرونٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ ٹھیک وہ ٹیچر، سارے ٹیچرز دیہات میں اسکول خالی، سارے ٹیچرز پشاور میں آ گئے. اس طرح ہاسپٹلس سارے دیہات میں، کوئی ڈسٹرکٹس میں ڈاکٹر کام نہیں کرتا، سارے پشاور میں. ٹھیک. تو اس کو ریورس کرنے میں ہمیں بڑا مشکل لگا. تو یہ سب سے پہلے تو یہ اس کا سارا سسٹم چینج کرنا ہے، اور پھر ان کو فنڈ بھی زیادہ کرنا ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں فورن پالیسی، دیکھیں فورن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے لیے. آپ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ اپنی فورن پالیسی نہیں بناتے. ٹھیک. آپ پیسے لے کے کسی سے اپنی فورن پالیسی نہیں بٹ بناتے. عمران، ہم ریالٹی ہے نا، ریالٹی یو ایس اے کا پریشر، افغانستان کا پریشر، انڈیا کا پریشر، یہ تو ریالٹی ہے. ریالٹی تو آپ یہ دیکھ لینا کہ ایران کے اوپر کیا ریالٹی تھی. جو پریشر ایران کے اوپر ڈالا انہوں نے ساروں نے، اس سے بالکل زیادہ پریشر تو نہیں پاکستان پہ پڑا ہوگا. بالکل لیکن وہ صحیح. کھڑا رہا نا. ٹھیک ہے. اس نے اپنی نیشنل ساورن فورن پالیسی بنائی نا. کیوبا کے اوپر کتنا پریشر ہوگا، اتنا سا کیوبا، اس سے تو ہم تکڑے ہی ہوں گے. ٹھیک. انہوں نے بھی کبھی بالکل. کبھی انہوں نے سکم نہیں کیا. دیکھیں، ملک بنتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. لیکن سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں. ان دو ملکوں نے میں بہت سیکریفائسز دی ہیں نا. تو وہی میں دیکھیں نا، آپ فیصلہ کر لیں، یا تو آپ غلام بن جائیں اور گلے میں زنجیر ڈال کے پھرتے رہیں. اب سوچیں، ایران سے ہمیں سستی گیس مل رہی تھی، ٹھیک پائپ لائن تھی. ٹھیک امریکن نے نہیں انہوں نے کرنے دی. ٹھیک. ہم نے اب اتنی مہنگی گیس ایل این جی لے رہے ہیں وہاں قطر سے. ہماری اتنا شارٹیجز آئی، ہماری بجلی کی، جو ہماری انڈسٹری کو سب کو افیکٹ ہوا. ہم نے کیوں نہیں ایران سے لی؟ تو پاکستانی عوام کے لیے تو ایران پائپ لائن ٹھیک تھی. ٹھیک. لیکن یہاں جو رولنگ ایلیٹ تھی، کیونکہ یہ ڈولز اور ہینڈ آؤٹس پہ اور قرضوں پہ گزارا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ہماری لوگوں کی جو بہتری تھی اس کو سیکریفائز کر کے، اور انہوں نے مہنگی ہمیں لوگوں کو بھی یعنی مشکلوں میں ڈالا. تو پاکستان کی فورن پالیسی ہمیشہ آگے سے ہم نے سبق یہ سیکھا ہے کہ وہ سوورن ہونی چاہیے، اس کا بینیفٹ اپنے لوگوں کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کبھی کسی سے آرڈر لے کے نہ کسی سے لڑنا چاہیے، اور نہ کسی سے ہمیں یہ جو سینکشنز ان کی ہوں اور ہم اس سے ایسی نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک میں ہمارا. سو آئی تھنک کہ یہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. اس میں پیٹ فالز بھی ہیں، اس میں بڑی اپرچونٹیز بھی ہیں. میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ پاکستان ایک ری تھنک کرے. میرے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی صورت، جو پی ٹی آئی کا انشاءاللہ جو گورنمنٹ کا پاکستان ہوگا، وہ کبھی بھی کوئی فورن پالیسی جو ہمیں غلام بناتی ہے، جو ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، ہم کبھی اس کو فورن پالیسی پہ نہیں چلیں گے. عمران، لاسٹ کوشچن. سی پیک جو ہے اس پہ سنا ہے بہت زیادہ ہم نے دے دیا ہے چائنا کو، تقریباً جس کو کہتے ہیں نا سیلنگ دا فیملی سلور. آپ when you're in power will you renegotiate the trade agreements with China on CPEC? دیکھیں، میں ابھی تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ ہم ابھی ہیر سے ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انہوں نے یہ سی پیک کا تو چھوڑے، ابھی انہوں نے جو قرضے لیے ہیں، یورپین بانڈ فلوٹ کیا ہے، وہ کوئی 8% پہ لیا ہے انہوں نے، جو کہ 100% انہوں نے پیسہ اپنا کٹ کیا ہوگا. نہیں، اس میں آپ کو پیسہ پتا ہے یہ خریدا بھی انہوں نے خود ہی ہے نا.
یہی ساری پبلک یہ سمجھتی ہے. تو یہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جدھر جدھر اب سلمان شہباز جاتا تھا چائنا اور سارے سی پے کے کانٹریکٹس پہ وہ بیٹھتا تھا, یہ جو اربوں روپے کے پاور کے کانٹریکٹس ہیں, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ تو وہ تو ہم خیر دیکھیں گے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی بڑی زبردست ہے سی پے کی, لیکن اس اپرچونٹی کا ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ایک ملک کے اندر گورنمنٹ ہو جو عوام کا سوچے کہ عوام کی بہتری کیا ہے, اور جس کی گورننس ہو, اپنی گورننس اتنی اچھی کر دے کہ وہ اس کو فائدہ اٹھا سکے. دیکھیں نا, سی پیک کے ذریعے اگر ہم باہر سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کمپنسیٹ کر دے گا کئی جو غلط ڈیلز کی ہوئی ہیں اس وقت. دیکھیں نا, اس کو اگر آپ دیکھیں گے وہ اس میں اپرچونٹیز تو بہت ہیں, اور اگر ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا لیں. فائدہ تب اٹھائیں گے جب اس ملک کے ہم ادارے مضبوط کریں, گورننس سسٹم ٹھیک کریں, اپنے آپ کو وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ سی پیک کی وجہ سے ہم اور انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکیں. عمران تھینک یو. تھینک یو. عمران ایک منٹ, یہ نواز کو جیل میں ڈالنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا, اس کا پیسہ کیسے لے کے آئیں گے واپس؟ اب تو خیر وہ اس لیے تو نواز کا جو سب سے بڑا پرابلم جو شور مچا رہا ہے, مجھے کیوں نکالا کیمپین جو ساری ہے, وہ ڈرا ہوا ہے کہ ایک دفعہ کنوکشن ہوگی منی لانڈرنگ میں تو ان کے سارا جو باہر پیسہ پڑا ہوا وہ جیپڈی میں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کنوکشن سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ واپس ساری کیسے آئیں؟ بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں, مجھے کنوکشن نہ ہو, فوج آ جائے, مارشل لاء لگ جائے, لیکن میں کسی طرح بچ جاؤں کہ میرا پیسہ جو باہر پڑا ہے, جو اتنی محنت سے 30 سال چوری کر کے میں باہر اربوں ڈالر رکھا ہوا ہے, وہ بچ جائے. آپ کا کوئی وہ پلان ہے اگر اس کا یہ پیسہ کنوکشن لانے ہو کا؟ گئی, سوری, اگر کنوکشن ہو گئی تو اس کے سارا پیسہ باہر فریز ہو جائے گا. نہیں, کوئی پلان ہے اس کو واپس لانے کا؟ کوئی پروسیس آپ وہ نے تو دیکھا لاز ہیں, اب لیگل؟ حیدر لاز ہیں, اب انٹرنیشنل لاز ہیں. انگلینڈ کے اندر لا آ رہا ہے 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی جو باہر فورن خریدی ہو اور وہ اس کی بتا نہ سکے کہ جائز انکم سے لیے یا نہیں, تو وہ کانفسکیٹ ہو جائے گی. تو یہ بڑا مشکل ہو گیا, یہ منی لانڈرنگ بہت بڑا ایشو بن گیا انٹرنیشنلی. عمران صاحب اوکے حیدر, تھینک یو ویری تھینک یو. مچ.